اللہ تعالیٰ لوگوں کا امتحان کیوں لیتا ہے؟ کیا ہر مصیبت اللہ کی طرف سے امتحان ہوتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کن لوگوں کا امتحان لیتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 155 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہر صورت تمہارا امتحان لیا جائے گا، کچھ خوف اور بھوک کے ذریعے، اموال، جان اور پھلوں میں کمی کے ذریعے، اور اس سلسلے میں صبر کرنے والوں کو ان حادثات اور مصیبتوں میں خوشخبری دے دو۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ اللہ تمام انسانوں کا امتحان لیتا ہے، لیکن سب کا امتحان اور آزمائش ایک جیسی نہیں ہے۔ ساری دنیا امتحان گاہ اور سارے لوگ، یہاں تک کہ سارے پیغمبروں سے بھی امتحان لیا جائے گا۔ یہ بات جان لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کسی مبہم چیز کو روشن کرنے کے لیے نہیں ہے، کسی مجہول کو معلوم بنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ انسان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور انسان کی تربیت کے لیے ہے۔ امتحان کے ذرائع میں سے اچھے برے حالات شامل ہیں، جن میں خوف، بھوک، مالی جانی نقصان اور پھلوں میں کمی واقع ہونا ہے۔ دشمن سے خوف، اقتصادی پابندیاں، جنگ و جدل اور اپنے بچوں کو، عزیز و اقارب کو میدان جنگ میں بھیجنا سب امتحان میں شامل ہے۔ دشمن سے خوف کے امتحان میں کامیابی کے لیے خدا پر توکل اور یاد خدا کی ضرورت ہے۔ نقصان کا مقابلہ کرنے کے لیے صبر و استقامت کی ضرورت ہے۔ اس کے بارے میں 2 آیات پہلے بیان آیا ہے، استعینوا بالصبر والصلاح۔ ضروری نہیں ہے کہ سب لوگوں کا ہر طرح سے امتحان لیا جائے، بلکہ ممکن ہے ہر ایک کی آزمائش کسی ایک خاص مسئلے میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک امتحان میں کامیاب ہو جائے اور دوسرے امتحان میں ناکام ہو جائیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک شخص کا امتحان دوسروں کے امتحان کا بھی ذریعہ ہو۔ کبھی انسان کا مال، زرعی اجناس اور پھل میوے کم ہو جانے، یا خوف و خطر اور دوسری مشکلات الہی امتحان ہوتے ہیں، اور کبھی یہ سختیاں انسان کے اپنے کردار کی سزا کی صورت میں بھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان ایسے گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے جن کے باعث اللہ تعالیٰ اسے بعض مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خداوند عالم یقیناً اپنے بندوں کو ان کے برے اعمال کی وجہ سے پھلوں کے کم ہونے، برکتوں کے روک لینے اور خیر کے خزانوں کے دروازے بند کر دینے جیسی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرتے ہوئے توبہ کر لیں۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 143۔ لیکن یہ سزا بھی ایک امتحان ہے، جس طرح ایمان کے نتیجے میں ملنے والی نعمت امتحان کا ذریعہ ہوا کرتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔ ہم نے انہیں اچھے قسم کا پانی پلایا تاکہ ہم ان کا امتحان لیں۔ سورہ جن آیت نمبر 16، آیت نمبر 17۔ صبر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند ایک عنایات ہیں۔ محبت، واللہ یحب الصابرین، سورہ آل عمران آیت نمبر 146۔ نصرت، ان اللہ مع الصابرین، سورہ بقرہ آیت نمبر 153۔ جنت، یجزون الغرفۃ بما صبروا، سورہ فرقان آیت نمبر 75۔ بغیر حساب کے جزا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب،
سورہ زمر آیت نمبر 10۔ بشارت وبشر الصابرین، امتحان الہی میں کامیابی کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں۔ صبر و استقامت، اس بات پر یقین ہونا کہ حادثات اور مشکلات ہمیشہ نہیں رہیں گی۔ گزشتہ لوگوں کی تاریخ کو نظر میں رکھنا کہ وہ کس طرح مشکلات میں سے گزرے ہیں۔ اس بات کی طرف توجہ دینا کہ ہماری تمام مشکلات اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں اور ہر چیز کا حساب و کتاب ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر جناب علی اصغر علیہ السلام کو تیر لگا اور وہ شہید ہو گئے تو امام علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ میری اس مصیبت کو دیکھ رہا ہے، اس لیے میرے لیے یہ مصیبت آسان ہے۔ بہار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 46۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، آزمائش اور امتحان خداوند عالم کا ایک پرانا اور حتمی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ نمبر 2، مشکلات استقامت اور ترقی کا باعث ہوتی ہیں۔ انسان کے بہت سے صفات جیسے صبر، رضا، تسلیم، قناعت، زہد، تقوی، حلم و ایثار، یہ سب کچھ تنگ دستی اور ناداری میں شگوفہ ہوتی ہیں۔ نمبر 3، آیت میں کسی خاص بشارت کا ذکر نہیں ہے، اس لیے اس میں کئی طرح کی بشارتیں شامل ہو سکتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے اور ان کی تربیت کرنے کے لیے امتحان لیتا ہے۔ اللہ کی جانب سے نازل ہونے والی ہر مصیبت امتحان نہیں ہوتی بلکہ گناہوں کی سزا بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کا امتحان لیتا ہے، یہاں تک کہ انبیاء کا بھی پروردگار عالم امتحان لیتا ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔